गुस्ताख कश्मीरी। तारीख से सबक ना सीखा जाए तो अपने आप को बार बार दोहराती है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको खबरदार करना है ताकि आप ऐसी गलतियां ना करें जिनका नतीजा एक एहतजाजी तहरीक की सूरत में निकला। मतलब एक तमाशा है कि 4 साल में 4 वज़ीर आज़म वहाँ पर तब्दील हो चुके हैं। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी पाकिस्तान से ज़्यादा पुरानी है। पंजाबी कौम परस्ती के शौक में मुब्तला होकर रंजीत सिंह को अपना हीरो करार देती है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आज़ाद कश्मीर में पावर पॉलिटिक्स का एक गंदा खेल शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। कराची में चूँकि मौसम की तब्दीली के साथ वायरल इन्फेक्शन ने बहुत ज़्यादा लोगों पर असरअंदाज़ी की हुई है, जिसका शिकार हम भी हुए और जिसके बायस कुछ अरसे से आप लोगों से रब्ता नहीं हो सका। 2 दिन कबल मैंने एक हामिद मीर साहब का कॉलम पढ़ा था और उसमें मैं बात करना चाह रही थी। गो कि ये कॉलम जो है वो पीर को मतलब काबिल इशाअत हुआ था, लेकिन वो बात ऐसी थी, वो तारीख़ उसमें ऐसी बताई गई थी कि जिस पर मैं बात करना चाहती थी, क्योंकि हमारे मुल्क में अखबारात और मैगज़ीन्स पढ़ने का रुझान तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो जिन लोगों ने नहीं, मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो होंगे हमारे मुल्क में से, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ये मुझे यकीन है। तो मैं ये तारीख़ जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से बयान की है, मैं वो कॉलम पढ़ना चाहूँगी और फिर उसके बाद इसके ऊपर कुछ बात करना चाहूँगी। हामिद मीर साहब के कॉलम का टॉपिक है गुस्ताख कश्मीरी। उसमें लिखते हैं कि तारीख़ बड़ी जालिम शे है, तारीख़ से सबक ना सीखा जाए तो अपने आप को बार बार दोहराती है और इस अंदाज में दोहराती है कि सबक ना सीखने वालों को जोग्राफिया तब्दील कर देती है। वो लिखते हैं, आज मुझे आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में मौजूद कुछ गुस्ताखियाँ आपको सामने पेश करनी है। यकीनन आपकी तबीयत पर गुजरेगी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको ख़बरदार करना है ताकि आप ऐसी गलतियाँ ना करें जो आज़ाद कश्मीर को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बना सकती है। मतलब आप इस लाइन ने मुझे मजबूर किया था कि मैं इस कॉलम को जो है वो पढ़ूँ और लोगों तक इसको पहुँचाऊँ। वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ से नावाकिफ़ पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार बार बार पुरानी गलतियाँ दोहराने में अपना सानी नहीं रखते, इसलिए उन्होंने एक अदद तहरीक एतमाद के ज़रिए अपनी उन गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश शुरू कर दी जिनका नतीजा एक एहतजाजी तहरीक की सूरत में निकला। अब इन अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि आज़ाद कश्मीर में 4 साल में चौथा वज़ीर आज़म लाकर आप इन सियासी किरदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे जो पहले ही अवाम की नफ़रत का शिकार हैं। मतलब एक तमाशा है कि 4 साल में 4 वज़ीर आज़म वहाँ पर तब्दील हो चुके हैं। वो आगे लिखते हैं कि इस तहरीक एतमाद में सियासी वफादारियाँ फ़रोख्त करने वाले ना तो अपने लिए इज़्ज़त कमा सकेंगे और ना ही आज़ाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की इज़्ज़त करने का कोई नया जवाज़ मुहैया कर सकेंगे। आज़ाद कश्मीर वालों का सियासी मिजाज मकबूजा जम्मू कश्मीर वालों से मिलता जुलता है। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी पाकिस्तान से ज़्यादा पुरानी है। आजकल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की हुक्मरान अशराफिया पंजाबी कौम परस्ती के शौक में मुब्तला होकर रंजीत सिंह को अपना हीरो करार देती है। इस हुक्मरान अशराफिया को ये कौन बताएगा कि गुस्ताख कश्मीरी भगत सिंह जैसे हुर्रियत पसंद को तो अपना हीरो बना सकते हैं, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के परिस्तार नहीं बन सकते। 1819 में रंजीत सिंह की फ़ौज ने कश्मीर पर हमला किया तो सिख फ़ौज ने के मज़ालिम के ख़िलाफ़ पहुँच और मुज़फ़्फ़राबाद में बगावत हो गई थी। 1837 में ज़बरदस्त खान ने मुज़फ़्फ़राबाद में अपनी बागी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया था। 1846 में अंग्रेज़ों ने जम्मू और कश्मीर को राजा गुलाब सिंह के हाथों फ़रोख्त कर दिया था। गुलाब सिंह के ख़िलाफ़ पहुँच के सरदार शम्स खान, मलायाल, सब्ज़ अली खान और अली खान की मज़ाहमत कश्मीरियों की तारीख़ का एक काबिल फ़ख्र बाब है। मंग में वो दरख्त आज भी मौजूद है जिस पर सब्ज़ अली खान, रमल खान की लाशें लटकाई गई थी। 1929 में पहुँच में एक और बगावत सरदार फ़तेह मोहम्मद खान करेलवी ने मुनज़्ज़म की थी, जो लाहौर जाकर अल्लामा इकबाल से रहनुमाई लेते थे। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में डोगरा पुलिस ने 22 मुसलमानों को शहीद किया और इसी वाक़े के ख़िलाफ़ 14 अगस्त 1931 को अल्लामा इकबाल ने लाहौर में जलसा किया और कश्मीर की तहरीक आज़ादी का ऐलान किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आ गया और 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर में एक अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई, जिसके सरबराह सरदार इब्राहिम खान को बनाया गया।
اس حکومت کا اصل مقصد بھارت کے قبضے میں موجود علاقوں کو آزاد کرانا تھا، لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے آزاد کشمیر میں پاور پولیٹکس کا ایک گندا کھیل شروع کر دیا۔ مسلم کانفرنس، اب آپ یہ دیکھیے، میں جیسے جیسے کالم پڑھوں گی تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آزاد کشمیر میں اب بھی جو ہو رہا ہے تو یہ کچھ نیا نہیں ہو رہا۔ یہ آزاد کشمیر میں پاکستان کے قیام کے ساتھ ساتھ ہی اس قسم کی سیاست جو ہے وہ چلتی رہی ہے، جب بھی وہاں پر کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ مسلم کانفرنس کے سربراہ چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم خان نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ سردار ابراہیم خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ 1950 میں سردار ابراہیم خان کی حکومت کی بحالی کے لیے آزاد کشمیر میں ایک پرتشدد تحریک شروع ہو گئی۔ باغ میں ایک متوازی حکومت قائم کر دی گئی، جبکہ اصل حکومت کے دفتروں کو تالے لگا دی گئے۔ مسلم کانفرنس تقسیم ہو گئی۔ لیاقت علی خان نے آزاد کشمیر میں متوازی حکومت قائم کرنے والوں کے لیے راولہ کوٹ میں فوجی آپریشن کیا۔ عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئے۔ 3 دن تک فوج اور سدھن قبائل میں لڑائی ہوئی، جس کا ذکر جسٹس یوسف صراف کی کتاب تاریخ کشمیر میں سمیت کئی کتابوں میں ملتا ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک اور کتاب آزادی کے بعد میں دانش ارشاد لکھتے ہیں کہ 1992 میں پوچھ والوں نے مالیانہ نہ 2 تحریک چلا دی۔ اس تحریک میں پولیس کے ہتھیار چھین لیے گئے۔ یہ سول نافرمانی کی تحریک بن گئی اور خان محمد خان المعروف خان آف منگ نے ایک دفعہ پھر اپنی متوازی حکومت قائم کر لی۔ اس مرتبہ حکومت پاکستان نے فوج کے بجائے پنجاب کانسٹیبلری کو پلندری، منگ، ملوٹ اور حویلی کے علاقوں میں بھیجا تو مقامی پولیس نے خان آف منگ کی حمایت کر دی۔ خان آف منگ نے ڈی سی کو گرفتار کر لیا اور جیلوں سے تمام قیدی رہا کروا لیے۔ ایک دفعہ پھر فوج بلانا پڑ گئی اور خان آف منگ لائن آف کنٹرول عبور کر کے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کی طرف چلے گئے۔ بھارت نے انہیں تعاون کی پیشکش کی، جسے انہوں نے ٹکرا دیا۔ مطلب یہ ان کی لائلٹی تھی جو انہوں نے بھارت کی اس پیشکش کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہیں واپس آنا پڑا اور وہ گرفتار ہو گئے۔ میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کی کتاب بمبے سے GHQ تک میں پہنچ کے فوجی آپریشن کی کافی تفصیل موجود ہے۔ 1957 میں سردار ابراہیم خان کو دوبارہ حکومت ملی تو پہنچ کے حالات معمول پر اس زمانے میں میرپور کے لوگوں نے منگلا ڈیم نامنظور تحریک شروع کر دی۔ ایک دفعہ پھر کشمیریوں کے خلاف طاقت کا استعمال ہوا، لیکن 1962 میں جنرل ایوب خان نے منگلا کا سنگ بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1981 میں پانی مہنگا کرنے پر میرپور بار ایسوسی ایشن نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ یہ تحریک پورے آزاد کشمیر میں پھیل گئی۔ 2022 میں بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف ایک اور تحریک شروع ہو گئی۔ اس تحریک میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آئی اور چودھری انوار الحق کی حکومت نے طاقت کے ذریعے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی اور ناکام رہے۔ اچھا، کشمیری چونکہ ایک وہ قوم ہے کشمیری جنہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑنا آتی ہے، وہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں ان کا بچہ جو ہے وہ ایک نہ صرف فریڈم فائٹر ہے بلکہ رائٹ فائٹر بھی ہے۔ وہ اپنے حقوق بھی جانتا ہے اور ان کو لینا بھی جانتا ہے اور اس کے لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں، کشمیری اپنے جان و مال کی جانے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید آگے لکھتے ہیں، پاکستانی ریاست کے فنڈ سے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں نے عوامی حقوق کی اس تحریک پر بھارت کا لیبل لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان کیا لیکن عمل درآمد سے گریز کیا، لہٰذا یہ تحریک 5 فروری 2024 کو دوبارہ پھر بڑا کٹی۔ ایک دفعہ پھر مذاکرات کے ذریعے تحریک کو ٹھنڈا کیا گیا۔ مطالبات پورے نہ ہونے پر 2025 میں یہ تحریک زیادہ شدت سے ابھری۔ اب تیسری دفعہ مذاکرات کے ذریعے اس تحریک کو بریک لگایا گیا ہے۔ پاکستان کے ارباب اختیار کا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے چودھری انوار الحق کو ہٹانا ضروری ہو چکا ہے۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ چودھری انوار الحق آزاد کشمیر کا انتہائی غیر مقبول وزیر اعظم تھا، لیکن وہ تو اس سسٹم کا ایک چہرہ ہے جو کئی دہائیوں سے آزاد کشمیر میں مسلط ہے۔ اس سسٹم کے خلاف کبھی پونچھ، کبھی میرپور اور کبھی مظفر آباد میں بغاوت ہوتی رہی ہے۔ آزاد کشمیر کو اسلام آباد سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلانے والا یہ سسٹم کشمیری نوجوانوں میں بے چینی کی اصل وجہ ہے۔ کشمیریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خان آف منگ کی طرح بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ مجبوری ان کی کمزوری نہیں بن سکتی۔
ریاستی ناانصافی سے ٹکرانے کی جرت رکھتے ہیں۔ انہیں ایک نئے وزیر اعظم کے لیے ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے، اور وہ سسٹم جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا کہ وہ سسٹم جو آزادی، انصاف اور جمہوریت کے اصولوں پر چلایا جائے گا۔ آزاد کشمیر کو لوٹک ریسی کی ڈیموکریسی کی ضرورت ہے۔ صرف آزاد کشمیری نہیں بلکہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور گلگت بلتستان کے تمام مسائل کا حل صاف اور شفاف انتخابات میں ہے۔ مجھے پتہ ہے ارباب اختیار کو صاف اور شفاف انتخابات کی بات اچھی نہیں لگتی، لیکن میں نے آزاد کشمیر کے تاریخ کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھ کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ پاکستان سے محبت کے نام پر آپ کشمیریوں کے ساتھ بار بار وعدہ خلافیاں نہیں کر سکتے۔ کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کا واحد راستہ آزاد کشمیر اور پاکستان کو صاف و شفاف انتخابات کے ذریعے اپنی نمائندہ حکومت قائم کرنے کا موقع دینا ہے۔ گستاخ کشمیری رنجیت سنگھ سے اپنی کھال کھچوا لیتے ہیں لیکن ظلم کے خلاف مزاحمت سے باز نہیں آتے۔ اور اس کالم میں جس طرح سے حامد میر صاحب نے تمام تر کشمیر کی تاریخ اور اس کی تحریکیں اور اس کے احتجاج اور اس پر ہونے والی زیادتیاں اور جو معاملات ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ ہم سے محبت بہت کرتے ہیں۔ جب وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے حقوق کو دلوانے میں اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے کہ جو ان کی آزادی ہے، جو ان کی شخصی آزادی ہے، یا ان کی جو علاقائی طور پر جو ان کی آزادی ہے، جس طرح سے اس کو ایک نام دیا گیا آزاد کشمیر، تو وہاں پر اسی طرح سے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ تو بار بار ثابت ہوا کہ جن لوگوں نے احتجاجی تحریک کی یا جو حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، اگر وہ چاہتے تو انڈین سپورٹ لے لیتے۔ انڈیا نے بار بار اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، اور وہ مطلب یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں کشمیریوں کے حقوق کی جنگ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میرے خیال میں اب حکومت کو بھی، یا جو بھی تمام چیزوں کے کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں بہائنڈ دا سین، ان سب کو بھی اس بات پر اب سوچنا چاہیے کہ وقت اب بہت بدل چکا ہے، اور اب لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔